وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْكُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 40 سے بیان ہے، اور اگر ہم ان سے کیے ہوئے کسی وعدے کی تکمیل آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اے حبیب، ہم نے کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کیا ہے، جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ کافروں کو عذاب دیں گے، اس میں سے کوئی وعدہ تو آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وعدہ دکھانے سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ محبوب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم آپ کو کوئی وعدہ دکھا دیں جو کافروں کو عذاب دینے کا وعدہ کی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ آپ کی تبلیغ، آپ کا منصب یا آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف تبلیغ کرنا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بس آپ تبلیغ کرتے چلے جائیں۔ قیامت کے دن ان کا حساب لینا، ان کے اعمال کی جزا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ لہذا آپ کافر جو آپ سے کنارہ کش ہوتے ہیں یا آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ اس پر غمگین نہ ہوں، آپ اس پر اپنے دل کو تکلیف نہ دیں، اور ان کے عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، کیونکہ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس کا بڑا تفصیلی ایک لیکچر پچھلی چند دن پہلے ایک بیان کے اندر گزرا تھا، مگر بتایا یہ گیا کہ محبوب، حقیقت یہ ہے کہ کفر جو ہے اس کو ایک نہ ایک دن شکست ہوگی، اور کافر جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ ان کی ساری ضائع چلی جائیں گی۔ حق کا بول بالا ہوگا، اور ہر طرف نوری نور اللہ کی وحدانیت کا ہوگا، اور اسلام کا پرچم ہر طرف مشرق و مغرب تک لہرا جائے گا، اور یہ ہمارا وعدہ ہے اور یہ ضرور پورا ہوگا۔ ہاں، کچھ چیزیں آپ کی حیات میں ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ظاہر ہو جائیں گی۔ تو جو کافر آپ کو پریشانیاں تکلیفیں دے رہے ہیں، یا بد زبانی کرتے ہیں، یا منافقت دکھاتے ہیں، تو آپ ان سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کام حق کا پیغام پہنچا دینا ہے، آگے اس کے اوپر حساب کتاب لینا وہ ہمارا کام ہے۔ تو باقی رہی بات یہ کہ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی جن کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں دکھانے کا مطالبہ کیا، آپ نشانیاں دکھائیں، کیا ابھی وہ دیکھتے نہیں؟ وہ کافر یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہر طرف سے ان کی آبادیاں کم ہو رہی ہیں، اور جو شرک کی زمین ہے اس کی وسعت مسلسل کم ہو رہی ہے؟
کیونکہ مسلمان آہستہ آہستہ ان کے علاقے سارے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں اور دین اسلام کا پرچم ہر طرف لہراتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کی کیا دلیل کم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما رہا ہے، آپ کی مدد فرماتا ہے، اور کافر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور آپ کے دین کو غلبہ ملتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے. تو جب وہ اسلام کو غلبہ دینا، جب اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور کفر جو ہے یہ پست کر دیا جائے، تو ان کی کیا مجال ہے اس کے حکم کے اندر کوئی دخل اندازی کر سکیں. اور جس کا حساب پھر اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو پھر وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے. وہ جس کا محاسبہ کرنا چاہے بہت جلد. مگر ان باتوں سے ایک بات معلوم ہوئی جو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بربادی لے کر آتا ہے. یعنی نافرمانوں کے اوپر، جو نافرمان ہیں ان کے اوپر زمین کی وسعت ختم کر دی جاتی ہے، نافرمانوں کے اوپر. اور یہاں سے پھر مسلمانوں کے لیے بھی ایک درس عبرت ہے، وہ یہ کہ جب تک تو مسلمان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر ایک اقتدار اور غلبہ عطا کیا، اور مسلمان زمین کی وسعتوں کے اوپر چھا گئے. اور جب مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت سے، یعنی جو بات کافروں کو فرمائی جا رہی ہے، پھر تو جب مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑا تو پھر ان کی بھی آبادیاں کم ہونے لگیں. جن علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا ان سارے علاقوں کو آہستہ آہستہ کافر ان سے چھیننا شروع ہو گئے، اور وہاں رہنے والے مسلمانوں کو اسلام کو چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا، اور جنہوں نے اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا انہوں نے ان کو شہید کر دیا، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. معلوم ہوا کہ نافرمانوں کے لیے پھر برکت اور زمین کی وسعت کم کر دی جاتی ہے، لیکن فرما برداروں کے لیے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. گو کہ یہ اس میں کہا کہ کیا یہ کافر نہیں دیکھتے، مگر اس سے سبق تو لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ دینا یہ بربادی کا سبب ہے، بربادی کا سبب. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ النَّفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام خفیہ سازشیں، پہلے جن لوگوں نے سازشیں کی تھیں، ان لوگوں کی جو سازشیں، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام جو خفیہ تدبیریں ہیں، خفیہ تدبیروں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے. اور ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کا گھر کس کے لیے. اب اصل میں اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے بھی محبوب ایسی امتیں گزری ہیں جن امتوں کے کافروں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مقابلے کیے تھے. جیسے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا. تو محبوب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. تو محبوب جس طرح نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کیے اور چالیں چلیں، مگر ہوا کیا؟ سب ناکام اور نامراد ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اصل تدبیر کا مالک اللہ ہی ہے، اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کیا چل سکتی ہے. اور جب حقیقت یہی ہے تو پھر عام جو لوگ ہیں ان کا ڈر کیا؟ تو ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھا گھر اور ثواب
کس کو ملے گا یہ چیز. آگے فرمایا آیت نمبر 43 آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے. جب کافروں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں تو محبوب آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے. کہ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، ایک چیز، اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی بطور گواہ کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرکین مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول ہونے کے اوپر دو دلیلیں دیں. ایک یہ کہ آپ کے رسول ہونے پر اللہ گواہ ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے ثبوت کے طور پر معجزات نازل فرمائے. مثلا پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر آپ سے کلام کرتے تھے، پتھر آپ پر درود پڑھتے تھے، اور درخت جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں چل کر آتے تھے اور پھر واپس اپنی جگہ پر جاتے تھے. کھجور کا تنا آپ کی محبت میں چیخیں مار مار کے روتا تھا. آپ کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ کے سورج واپس لوٹ آیا ایک اشارے سے جون سے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے اللہ کے رسول ہونے پر خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یعنی اس نے آپ کو معجزات عطا فرمائے. ایک تو بات یہ ہو گئی. اور دوسری دلیل یہ دی کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی آپ کی رسالت پر گواہ ہے. ایک تو آپ کی رسالت پر اللہ گواہ ہے، اور دوسرا جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ کون ہے؟ اہل کتاب. وہ بھی آپ کی رسالت پر گواہ ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے بھتیجے سے روایت کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو ان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام گئے. تو حضرت عثمان غنی نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تو تم باغیوں کے پاس جاؤ اور انہیں یہاں سے بھگاؤ. میرے لیے تمہارا یہاں سے باہر جانا تمہارے اندر رہنے سے زیادہ بہتر ہے. حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ بن سلام کو کہا کہ میری مدد کے لیے جو آئی ہو تو یہاں اندر جو بیٹھے ہوئے باہر جاؤ اور باغیوں کو بھگاؤ جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئی ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے لوگو، زمانے جاہلیت میں میرا نام فلاں تھا، پھر اللہ کے رسول نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا. میرے متعلق اللہ کی کتاب میں آیا، جیسے کہ قرآن کے اندر ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 10 میں، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا ہے. بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا ہے، سو وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اب حضرت عبداللہ بن سلام حضرت عثمان غنی کے کہنے کے اوپر باغیوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ اللہ کے رسول نے میرا نام کیا رکھا تھا؟ میرا نام عبداللہ رکھا تھا. بے شک اللہ نے تم سے تلوار کو میان میں رکھا ہوا ہے. اللہ نے تلوار کو میان میں رکھا ہوا ہے، اور تمہارے اس شہر میں فرشتے تمہارے پڑوسی ہیں. یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کے رسول تشریف لائے تھے. پاس تم اس شخص کو قتل کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ کی قسم اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا
تو پھر تمہارے پڑوسی یعنی تمہارے فرشتے تم پر لعنت کریں گے، اور اللہ کی جو تلوار میان میں تھی وہ باہر نکل آئے گی، پھر قیامت تک وہ تلوار میان میں نہیں جائے گی، یعنی قیامت تک مسلمانوں میں تلواریں چلتی رہیں گی۔ باغی جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کی یہ گفتگو سنی تو باغی کہنے لگے اس یہودی کو بھی قتل کر دو اور عثمان غنی کو بھی قتل کر دو۔ یہ ایک میں نے آپ کو دلیل کے طور پر یہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ دوسری دلیل جو اللہ نے دی، ایک دلیل تو یہ تھی نا آپ کے اللہ کے رسول ہونے پر اللہ گواہ، اور اس آیت میں جو دوسری دلیل فرمائی گئی وہ یہ کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی آپ کی رسالت کا گواہ ہے۔ آسمانی کتاب کا علم حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا ذکر وہ بھی اس بات کا گواہ ہے جان سے، وہ بھی آپ کی رسالت پر گواہ ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو حق کی شہادت دیتے تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت تمیم داری ہیں، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں مراد یہود اور نصارہ کے علماء ہیں، یعنی جو لوگ بھی تورات اور انجیل کے عالم ہیں ان کو یہ علم ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں تھیں۔ تو جب وہ عالم جو بھی عالم ہے اگر ایمانداری کے ساتھ جو اس کے پاس علم ہے اور جھوٹ نہ بولے تو پھر وہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک چیز اللہ نے یہ فرمائی کہ ایک دلیل یہ کہ آپ کے رسول اللہ ہونے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور دوسری دلیل یہ کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، اس کا مطلب ہے علم کی بڑی فضیلت ہے اور علماء کی بڑی فضیلت ہے، جس میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی اپنے ساتھ بیان فرمائی ہے اس آیت کے اندر، اگر آپ غور کریں، ایک اللہ کی گواہی اور ایک جن کو کتاب کا علم دیا گیا، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، اللہ نے علماء کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں علم کی فضیلت کا بھی بیان ہوتا ہے، علم کی فضیلت کا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا، جو بندہ علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا، آپ علامہ اقبال ٹاؤن سے آ گئے، وہ کینٹ سے آ گئے، وہ پانڈوکی سے آ گئے، یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آ گئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، وہ جوہر ٹاؤن سے آ گئے، کس لیے آئے؟ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ آئے۔ اب آپ اس حدیث کو سنیں تو آپ کو ساری رات خوشی سے شاید نیند ہی نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا، کوئی راستہ چلے گا علم کی طلب میں، یہ بچہ پچھلی گلی میں سے آیا، جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، جنت کے راستوں میں سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو علم کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، علم کو سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا جو علم کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتی ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتی ہیں۔ اور جو بندہ علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، جو علم سیکھتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں تک اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کو سیکھنے کے لیے علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے، یہ وہ بندہ ہے۔
آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں اس شخص کے لیے. اور ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسی ہے، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں کے اندر ہے. جو بندہ علم سیکھتا ہے، علم کو سمجھتا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے ستاروں کے اندر 14ویں رات کا چاند. اور حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کے وارث ہیں. یہ جو عالم جو علم سیکھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. اور ان کی میراث دولت نہیں ہے، درہم اور دینار نہیں ہے، ان کی میراث تو علم ہے. تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.